السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، میں نے جو جمعہ کی نماز سے پہلے بیان ہوا اس کا ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ انشاءاللہ میں پورا کروں گا، وہ مجھے یاد ہے۔ لیکن اس سے پہلے دو چار باتیں اور آپ سمجھ لیجیے کہ دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر ہے۔ یہاں غفلت میں آدمی زندگی نہ گزارے۔ غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کی جال میں آ جاتا ہے، ذاکر جو ہوتا ہے وہ شیطان کی جال میں نہیں آتا۔ جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ شکاری کی جال میں آتی ہے، اور جو مچھلی ذاکر ہوتی ہے وہ شکاری کی جال میں نہیں ہے۔ کسی نے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں مت کھاؤ، حالانکہ حلال ہے، کہ کیوں بہت زیادہ کھاؤ گے تو ان کی غفلت تم میں منتقل ہو۔ اسی لیے جو جتنے بھی شہر ہیں جو سمندروں کے کنارے پر ہیں ان لوگوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ ویراول آپ کا سمندر کنارے پر ہے، بمبئی سمندر کنارے پر ہے، لاس اینجلس سمندر کنارے پر ہے، نیو یارک سمندر کنارے پر ہے، جدہ سمندر کنارے پر ہے، سڈنی آسٹریلیا کے سمندر کنارے پر ہے، فیجی یہ سمندر کنارے پر جتنے ممالک سمندر کے کنارے پر ہوں گے ان میں غفلت زیادہ ہے۔
اور جتنے سمندر سے زیادہ دور ہوں گے وہ چوکن نہ رہیں گے. اسی لیے سمندر کے کنارے پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غافل رات کو جو ہے ان کا سورج ہی مغرب بعد شروع ہوتا ہے. دیر تک رات کو جاگیں گے, پھر صبح جو ہے وہ 11-12 بجے ان کا سورج شروع ہوتا ہے. رات کو شروع ہوتا ہے, پھر ساری دنیا کا تو صبح شروع ہو جاتا ہے نماز کے بعد, لیکن ان کا 11-12 بجے صبح ہوتی ہے. ناشتہ ہی 12 بجے ہوتا ہے اور کھانا کب کھائیں گے. تو غفلت والی زندگی نہیں گزارتی. پانی پینا یہ حلال ہے, لیکن کوئی آدمی پانی پیتا جائے تو کیا ہوگا, مر جائے گا. تو مچھلی کھانا یہ حلال ہے, حرام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی ہے نہیں کھائی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بھائی ہے تو حضور تو مچھلی کھائی کہ نہیں کھائی. بھائی انڈا حلال ہے تو انڈا حلال ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے کبھی انڈا کھایا؟ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, اتنی تو عقل ہے آپ لوگوں کو. بھائی انڈا حلال ہے تو اس کی دلیل کیا, کیوں حلال ہے؟ یا تو حضور نے کھایا ہو, صحابہ نے کہا کہ ہم نے انڈا کھاتے دیکھا حضور کو, یا کسی صحابی نے کھایا ہو. ایک کتاب میں تو آپ پڑھو گے نہیں کہ حضور جو ہے وہ انڈا کھاتے تھے صبح, کوئی ایسی صاحب کو نہیں ملے گی. لیکن حلال ہے تو حلال ہونے کی دلیل کیا؟ صرف ایک دلیل. وہ کیا دلیل؟ کہ جمعہ کے دن جب آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو پہلے جو آتا ہے بکرا کرنے کا صدقہ, پھر جو آخر میں جو آتا ہے تو انڈے کا صدقہ. انڈے کا آتا ہے نا, تو صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے, حرام کا نہیں ہوتا. یہ انڈے کے حلال ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے مچھلی حضور نے کھائی کہ نہیں کھائی, ماؤں نے کھائی کہ نہیں کھائی. ارے مچھلی کی تو صحیح اس وقت تو بھی تھی, آج بھی ہے. یہ دوسرے سفر میں انشاءاللہ سناؤں گا لمبی تفصیل کہ حضور کے بعد مچھلی پہنچی کہ نہیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک تو جدہ قریب تھا. مدینہ منورہ میں آئے تو سمندر تو دور ہے لیکن یمبو قریب ہے. یمبو جو قریب ہے وہ بہت بڑا سمندر ہے. یمبو ساحل لگتا ہے اس کا. تو اس کے قصے ہوئے. تو میں صرف مجھے ایک بات سمجھانی ہے کہ غفلت میں زندگی مت گزارو. سیدھے چوکن نہ بن کے رہو. آپ حضرات کو آج کا سبق سنا رہا ہوں وہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے کبھی سبحان اللہ پڑھو, کبھی الحمدللہ پڑھو, کبھی لا الہ الا اللہ پڑھو, کبھی قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھو. سورہ اخلاص کا تو میں وظیفہ دے چکا ہوں, عورتوں کو بھی دیا, آپ کو بھی دیا ہے. اپنی زندگی میں یہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. قرآن شریف کے تقریباً 3,40,000 یا 42,000 حروف ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 لاکھ ہیں, بعض کہتے ہیں 4.5 لاکھ ہیں. تو ہمیں اختلاف میں نہیں جانا. 5 لاکھ پکڑ لو. 5 لاکھ میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. 5 لاکھ سے اوپر تو ہے ہی نہیں, 100% نیچے ہی ہے. تو اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرنے کے بعد کا بینک بیلنس جمع کرو. آسان ہے. آدمی ہوائی جہاز بنا سکتا ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتا ہے, تو اپنا بینک بیلنس آخرت کا جمع نہیں کر سکتا. آدمی جوانی میں محنت کرتا ہے, دکانیں کرائے پر دیتا ہے, دکانیں بناتا ہے, مکان بناتا ہے, سب تیاریاں کرتا ہے. کیوں؟ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا. تو مرنے کے بعد یہ کام آنے والا ہے. 5 لاکھ مرتبہ پورا کرو گے انشاءاللہ بھائی. نیت کرو. جیسے مال بڑھانے کی نیت کرتے ہو ویسے یہ نیت کرو تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. دوسری ایک اہم بات کہ ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کا دل مت دکھاؤ. ماں باپ آپ کو ایک دعا دیں گے, آپ کی 100 نسلیں چمک جائیں گی. اور ماں باپ کا دل دکھے گا تو آپ کی 100 نسلیں اجڑ جائیں گی. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. ہر چیز دوسری مل جاتی ہے, ماں باپ نہیں ملتے. حضرت اویس قرنی رضی رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت اویس قرنی کی والدہ کی بیمار تھی.
تو اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، حضرت میں مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھوں گا تو صحابی بن جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ ایک معذرت ہے، یہ کہ میری ماں بیمار ہے اور بوڑھی ہے۔ صاحب نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میرے پاس مت آنا، تو ماں کی خدمت کر، میرے پاس مت آنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، میرے پاس مت آنا، ماں کی خدمت کر، خبردار میرے پاس آیا تو وہ اس کر دے کا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی۔ جذبہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھوں، اور حکم کیا ہے؟ میرے پاس مت آؤ، ماں کی خدمت کرو۔ تو جذبہ اور حکم دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو حکم مقدم ہوگا، جذبہ بعد میں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا جذبہ ہے تو مجھے آ کر دیکھے، لیکن میرا حکم ہے کہ تو میرے پاس مت آ، وہ نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، حضرت علی سے کہا، عمر 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 یہاں، علی 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 یہاں، دیکھو تم کو ایک وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی سے کروا دو۔ حالانکہ اویس قرنی تابعی، اور یہ جو ہے عمر اور حضرت علی، یہ تو صحابہ، صرف صحابی نہیں، عشر مبشرہ ہے، بہت اونچا مقام ہے حضرت عمر کا، حضرت علی کا، آسمانوں میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر، علی، تم دونوں کی ملاقات میرے دنیا سے جانے کے بعد اویس قرنی سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی سے کروا۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت کائے پر ملی؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اور پھر حضور نے فرمایا اس کی کچھ علامتیں ہیں، اویس جو ہے یہ درمیانہ قد آدمی ہے، سانولا ہے، ایک دم گورا نہیں ہے، ایک دم کالا نہیں ہے، جیسے ہندوستان کے لوگ سانولے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام اویس ہے، اور تیسرا کہ اس کے یہاں ایک علامت ہے، کوئی بھی تل ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو دیکھو کہ داہنی طرف اس کا نام اویس ہے، وہ جب ملے تو تم دونوں کہنا کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دونوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اویس قرنی کو۔ یہ ماں باپ کی خدمت تو سنا، جس کے ماں باپ حیات ہیں وہ ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی قدر کرو۔ جب ماں کا انتقال ہو جائے گا، کھٹیا خالی ہوگا، تو تم زندگی بھر وہ ماں کی آواز کو نہیں سن سکو گے۔ باپ کا انتقال ہو جائے گا، جب کھٹیا خالی ہوگا، تو ابھی تو جو آدمی کو ہری ہری سستی ہے، کیا بڈھا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ باتیں کرتا ہے آدمی، لیکن جب جنازہ اٹھے گا اور وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اب قیامت تک کے لیے وہ جگہ خالی۔ میں نے ماں باپ کی خدمت پر تقریباً 50 دن سبق دیا ہے واٹس ایپ کے سبق میں، ماں باپ کی خدمت کو۔ اس پر بھی ایک قصہ سنا رہا ہوں اویس قرنی کا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے دونوں نے مشورہ کیا، کس نے؟ حضرت علی نے، حضرت عمر نے۔ دیکھ کیا کرے، کہاں ڈھونڈے اس کو؟ یمن میں جا کر ڈھونڈے، یمن تو سفر نہیں کر سکتے، اتنا لمبا سفر، کسی کو پوچھیں۔ تو دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت ہم حج میں جاتے ہیں، حج میں سارے یمن کے لوگ آتے ہیں، سارے مصر کے لوگ آتے ہیں، سارے شام کے لوگ آتے ہیں، سب آتے ہیں حج میں، وہاں یہ آدمی ملے گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی دونوں کے دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عمر نے سارے عرفات میں جتنے لوگ تھے سب کو جمع کیا، سب پہچانتے تھے یہ عمر ہے، بڑا آدمی ہے، بے عرفات میں سب آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہوئے۔ شام والے کہاں ہیں؟ شام والے کھڑے ہو گئے، ہم شام والے، چلو آپ لوگ وہاں چلے جاؤ۔ مصر والے کہاں ہیں؟ مصر والے ہمیں، آپ اس طرف آ جاؤ۔ اور پھر کہا کہ یہ کوفہ والے کہاں ہیں؟ کوفہ، بصرہ کوفہ، کہا
آپ اس طرف آ جاؤ، سب کو الگ الگ کیا. آخر میں کہا یمن والے، کہا یمن والے، یہ اویس قرنی یمن کے تھے. یمن والے کھڑے ہو گئے، کہا لائن لگاؤ. داہنی طرف حضرت عمر نے حضرت علی کو کھڑا کیا اور حضرت عمر خود کرسی پر بیٹھے تخت پر، اور حضرت علی سے کہا میں یمن والوں سے مصافحہ کر رہا ہوں، احرام کی حالت میں چادریں تو ہوتی ہیں، بدن بھی دکھتا ہے، تو جو بھی آدمی تجھے ایسا ملے کہ جس کو حضور نے کہا کہ یہاں داغ ہوگا، وہ آدمی کا ہاتھ پکڑ لینا، وہی اویس ہوگا. یہ حضرت عمر نے تدبیر کی. چنانچہ حضرت عمر نے مشورہ مصافحہ کرنے شروع کیے. بڈھا آتا تھا تو حضرت عمر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن بڈھا وہ تو جوان آدمی ہے، جوان آتا تھا تو حضرت علی کو نہیں مارتے تھے، دیکھیے تو نہیں، حضرت علی کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. سب ہو گئے، وہ آدمی نہیں ملا. حضرت عمر نے کہا بیٹھو میرے سامنے سارے یمن والے. سب بیٹھے. حضرت علی کو بٹھا دیا. مجھے بتاؤ تمہارے یہاں اویس نام کا آدمی کوئی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں حضرت ہے. کون ہے؟ کہاں ہے وہ آدمی؟ تو اس نے کہا میں اویس کا چچا ہوں. لیکن وہ تو پاگل ہے، اس کی آپ کو کیا ضرورت پڑی، وہ تو پاگل ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے. وہ بہت اونچا آدمی ہے، وہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو، بتاؤ کہاں ہے. تو دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں پڑوسی ہوں، اویس کا میں پڑوسی ہوں. ایک تو چچا کھڑا ہوا اور اویس کرنے کا پڑوسی کھڑا ہوا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کہاں ہے؟ یہ فرمایا حضرت عرفات کے میدان میں ہی ہے، لیکن وہ تو کسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا پاگل نماز نہیں پڑھا کرتے، وہ تو پتھر مارا کرتے، دیواروں سے ٹکراتے، اپنا سر ٹکراتے. چلو مجھے لے چلو. تو 4 آدمی روانہ ہوئے، حضرت عمر، حضرت علی، اویس کرنے کا چچا اور پڑوسی، 4 ہو گئے. ارے میرا والوں ہماری بات سمجھ میں آئے شاید تم نے، میں بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو، ایسے ہائی فائی اردو نہیں بولتا کہ آپ کے اوپر سے جائے سمجھ میں ہی نہ آئے نا. 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے تو بات ڈھنگ کے کرنے کی، تاکہ سامنے والا مجمع کچھ لے کر اٹھے یہاں سے. یہ 4 گئے. جب 4 گئے تو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. وہ چچا نے کہا اویس کرنی وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اٹھنیاں چل رہی. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بٹھا دو وہاں جا کے. 4 بیٹھ گئے. اویس کرنی نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی نگاہوں سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور حضرت علی نے کہا کہتے یہی ہے وہ داغ نظر آ رہا ہے. وہ رکوع سجدہ کرتے تھے نا، تو وہ احرام کی چادر اوپر نیچے ہوتی تھی. حضور نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی حضرت عمر سے کہا ہاذا ہوا تھا، یہی ہے. اور اویس کرنی جو ہے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے ہیں بات کر رہے. چچا کو پڑوسی کو تو جانتے تھے وہ، لیکن حضرت عمر کو حضرت علی کو تو نہیں جانتے تھے. جب اویس کرنی نماز سے فارغ ہو گئے تو اویس کرنی نے چچا سے مصافحہ کیا، حضرت عمر سے مصافحہ نہیں کیا. پڑوسی سے مصافحہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، کیونکہ چچا کو اور پڑوسی کو پہچانتے تھے. حضرت عمر کو حضرت علی کو نہیں پہچانتے تھے. پھر حضرت عمر سے مصافحہ کیا. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ بھی اللہ کے بندے تو سب ہیں، تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ تو پھر روز کرنے کو غصہ آ گیا. یہ کہا میرا انٹرویو لینے والے آپ کون ہیں؟ تب چچا نے کہا یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. اچھا وہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے کہ حضرت عمر کے سامنے بیٹھا ہوں. چنانچہ کہا میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ماں والا اویس، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا؟ ہاں وہی. تو کہا حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ حضور کا انتقال ہو چکا تھا، کہ حضور میرے انتقال کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کرنا، میرے لیے مغفرت کی دعا کر.
تو اویس قرنی نے کہا کہ حضرت میں کہاں آپ کہاں؟ فرمایا نہیں، حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کرا۔ اویس قرنی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کو معاف کر دے۔ تو حضرت علی نے کہا مجھے بھی کہا تھا کہ اپنی مغفرت کی دعا کرانا، میں اللہم اغفر لعلی بن ابی طالب، اے اللہ علی بن ابی طالب کی مغفرت کر۔ تو اویس حضرت عمر نے کہا پھر پورے عرفات والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سارے عرفات والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ درجہ ملا اویس قرنی کو صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ ماں کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت۔ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو بیٹوں کو ہری ہری سوچتی ہے، بیٹیوں کو ہری ہری سوچتی ہے، کیونکہ ماں باپ بڑے ہو گئے، اب کمزور ہو گئے، اب جو ہے وہ ان کو دو چار باتیں سناتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، ساتویں اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کیا، ساتویں خدمت کا تذکرہ کیا۔ یہ لیلا مجنون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو لیلا اور مجنون کا اصل نام تھا قیس۔ یہ مجنون نام تو بہت بعد میں پڑا۔ تو قیس کو جو ہے لیلا سے عشق ہو گیا۔ تو یہ قصے اس کے چلتے رہے۔ معلّہ ایک جگہ ہے سعودیہ میں، جب مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو پہلے خیبر آتا ہے، پھر مدائن صالح آتا ہے، پھر یہ لیلا مجنون کا گاؤں آتا ہے معلّہ، پھر تبوک آتا ہے، پھر جارڈن آتا ہے۔ یہ پٹڑی ہے۔ جیسے ہم یہاں سے احمد آباد جانے تو پہلے واکانیر آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر آدمی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سٹیں گے تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، ہمارا سفر ہوا وہاں معلّہ کا، تو ہم وہاں گئے، وہاں ہمارے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں جب وہاں گیا تو ہمارے ساتھ ایک ہندوستانی چچا بھی تھے۔ میں نے کہا چچا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، جہاں میں نے لیلا مجنون کا گاؤں کہا، یہ بڑی میاں کو بھی جو اچھال آ گیا۔ میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑے میاں جو ہے ایک دم سے اچھل پڑے، مولانا یہ لیلا مجنون کا۔ میں نے کہا ہاں، اچھا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ ارے میں نے کہا گھر تو سارا ہوائی جہاز ایئرپورٹ بن گیا نا وہاں تو سب۔ معلّہ جو ہے وہاں اس کی حکومت نے ایئرپورٹ، بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا وہاں۔ ارے میں نے کہا لیلا مجنون کا گھر کہاں رہے گا؟ یہ تو صرف ایک گاؤں ہے ان کا۔ میں کس پر سناتا ہوں؟ ماں باپ کی اطاعت پر سناتا ہوں۔ تو قیس کو لیلا سے محبت تھی، اور لیلا جو ہے اس کو اس سے محبت تھی، اور اس کے بڑے قصے کتابوں میں آتے ہیں۔ اس زمانے میں واٹس ایپ تو نہیں تھا، لیکن یہ مجنون تھا دیندار، عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا۔ حضرت عمر اس کا بہت خیال کرتا تھا۔ قیس مجنون نام اس کا پڑا بہت بعد میں۔ حضرت حسن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، بیچ میں راستے میں یہ قیس ملا۔ تو حضرت حسن نے کہا بھائی قیس کیسی طبیعت ہے تیری؟ یہ کہا بہت اچھی۔ یہ فرمایا کہ دیکھ قیس، میں نے معاملہ کر لیا حضرت امیر معاویہ سے، میری ساری حکومت دے دی ان کو، اور میں سرنڈر ہو گیا، اور میں نے جو ہے بس کہہ دیا سال کا مجھے اتنا پیسہ بھیج دینا، مجھے حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قیس میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ حضرت حسن نے پوچھا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اچھا تو کیا کرتا تو ٹھیک ہوتا؟ اگر آپ نے جو حضرت امیر معاویہ کو حکومت دے دی، اس کا کیا فائدہ؟ لیلا کو حکومت دیتے تو کچھ کام بھی بنتا۔ اس پر حضرت حسن نے کہا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب جا کر اس کا نام مجنون پڑا ہے۔ نام تھا اس کا قیس، لیکن جب مجنون موجود وہاں میدان میں حضرت حسن نے کہا ارے انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب جا کر اس کا نام مجنون، اصل نام اس کا کوئی جانتا نہیں۔ تو یہ میں ماں باپ کی خدمت پر سنا رہا ہوں۔ تو یہ قیس اور لیلا جو تھے ان کی بڑی محبت تھی، لیکن اس کے والد جو تھے قیس کے اور اس کی والدہ، یہ حضرت عمر کے خاص لوگوں میں تھے۔ خاص لوگوں کا مطلب یہ حضرت عمر ان کو بلاتے تھے معلّہ سے، ان کا اکرام کرتے تھے، کیونکہ یہ اپنے علاقے کے چودھری تھے۔ حضرت عمر کو کوئی کام ہوتا معلّہ کا تو بس ایک دو آدمیوں کو بلاتے، کہتے بھی تمہارے علاقے میں یہ چیزیں چلانی ہیں۔ ان میں سے یہ قیس کے ابا بھی ہوتے۔ تو قیس کے ابا آ کر ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ میرا بیٹا ہے نا قیس، وہ لیلا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو
میں رشتہ ڈالتا ہوں. لیلا کی شادی مجنون کے ساتھ قیس کے ساتھ میں کراتا ہوں اور مدینہ منورہ میں کراتا ہوں. اور سب یعنی سمجھ لو کہ میں ہی باپ ہوں, میں ہی ماں ہوں, سب کچھ میں ہوں, تم کر دو. لیکن وہ بات جمی نہیں. کئی چیزیں جو ہے وہ لمبے قصے اب آدھے گھنٹے میں کیا پورا کروں, وہ بات جمی نہیں, بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ کبھی. تو یہ قیس جو تھا, باپ نے ایک مرتبہ کہا قیس سے کہ بیٹا یہ تیری عادت مجھے پسند نہیں ہے. پورے علاقے میں لیلا مجنون لیلا. اچھا دونوں باتیں کیسے کرتے تھے؟ وہاں ایک درخت تھا, درخت پر جا کر لیلا خط رکھ کے آ جاتی تھی اور ایک قیس جاتا تھا, وہاں خط پڑھتا تھا, وہاں جا کر وہ جواب وہی رکھ کے آ جاتا تھا. لیلا وہاں جا کے لے آتی. یہ ان کی ترتیب تھی اس دور کی. تو ایک مرتبہ ابھی موبائل بند کرو بھائی, بیان ہو رہا ہے, مسجد ہے, تھوڑا اکرام کرو میرے بھائی, اتنے غفلت بھی کیا یار. 1 گھنٹہ اللہ رسول کے پاس دھیان سے سنو. تو باپ نے یہ کہا کہ چل میرے ساتھ مکہ توبہ کر. چلو گیا. باپ نے کہا یہ کعبہ ہے, توبہ کر. تو اس نے کہا کہ میں اتوب من جمیع المعاصی کلہا, میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, الا حب لیلا, لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. اور کہا کہ اللہ جو میری دعا پر آمین کہے تو اس کا بھی بھلا کر دے. یہ مجنون نے دعا مانگی. تو باپ نے جھپ ماری اس کو, یہ کیا کر رہا ہے تو حرم شریف میں. اس پر بہت رویا قیس, بہت رویا, بہت رویا. اور حتیم ہے نا, حتیم, وہاں کچھ لکھنے لگا. باپ نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کہا لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں, کہ لیلا کا نام کیسے لکھا جائے یہ مشق کر رہا ہوں. تو باپ نے ایک جھپ مارا. تو مجنون نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے مجھے دے دیا, نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. اگر لیلا بھی مل جاتی تو تیرے خزانے میں کیا کمی تھی. تو غیب سے آواز ہے, خوشنماید نالے شبہائے تو, خوشنماید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بزالی ہائے تو, خوشنماید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بزالی ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے لیلا کے فراق میں. اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا. تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں, تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجنون اشعار پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے. خوشنمایت نالے شبہائے تو, تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے. اللہ اگر کسی کا کام نہ بنائے اور وہ اللہ کے سامنے روتا رہے تو کام بننے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی کو رونا آ جائے. خوشنمایت نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بزاری ہائے تو, تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. بعد میں اس کے ابا نے یا کچھ بزرگوں نے کہا کہ اے مجنون, اے قیس, تو جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو خیالات تو سوچ رہا ہے اللہ کے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تیرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں اللہ کے سامنے ریکارڈ ہو رہے ہیں. جب بھی گناہ کا خیال آئے اتنا صرف ذہن میں رکھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی لیلا کی محبت تجھے ستائے, لیلا کا عشق تجھے ستائے, تو تو جو ہے صرف اتنا ذہن میں رکھ کے اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اس وقت یہ مجنون نے توبہ کی. یہ کہا چلو اب ہم جو ہے نہیں ملوں گا. لیکن لیلا گزرتی تھی. جب لیلا گزرتی تھی تو وہ عشق کے رنگ پھر ابھرتی تھی, ایک فطری چیز ہے. تو اس پر مجنون نے ایک شعر کہا, سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں. سر راہ ملاقات, یہ تو اردو کو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ عربی کے سنانے جاؤں آدھا گھنٹہ تو عربی کے اشعار میں لگ جائے گا. تو میں لیلا نے جواب دیا. بادشاہ جو تھا اس نے کہا یار اس کے اتنے قصے ہیں, لیلا کو بلاؤ تو صحیح کیسی ہے وہ. لیلا کو بولا تو لیلا لیل سے ہے, لیل کہتے ہیں رات کو, رات جو ہے وہ کالی ہوتی ہے, تو لیلا بھی کالی تھی. بادشاہ نے بلایا, حاکم نے, ہے کیسی, اتنا قیس فدا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تیرے پر فدا ہے, تیرے میں تو کوئی کمال نہیں, نہ بندہ نہ پرندہ, نہ مال نہ منال نہ جمال, کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس, اور تجھ پر
تو لیلا نے کہا مجنون کی آنکھ سے دیکھو مجھے، مجنون کی آنکھ سے دیکھو مجھے، اپنی آنکھ سے مت دیکھو۔ پھر مجنون کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لیلا مجنون نے ایک مرتبہ بات کی، کبھی ہمارے قصے بہت مشہور ہو گئے ہیں، اب جو ہے ہمیں جدائی اختیار کر لینی چاہیے، لوگوں میں قصے چل لینی چاہیے، ہر جگہ پر لیلا مجنون، قیس لیلا، قیس لیلا۔ جیسے مجنون نام تو حضرت حسن نے رکھا تھا، بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن آپس میں طے کر لیا۔ تو مجنون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مجنون کا انتقال ہو گیا، جنازہ نکلا لیلا کی گلی سے۔ تو لیلا نے کہا کہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کہا قیس کا ہے، مجنون کا ہے۔ تو لیلا نے کہا اوہو، ہم نے تو گلی چھوڑنے کا کہا تھا، یہ تو دنیا ہی چھوڑ چلے۔ یہ ہم نے کہا تھا گلی میں مت آؤ، یہاں لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، میں نے تو گلی چھوڑنے کا کہا تھا، یہ تو دنیا ہی چھوڑ چلے۔ جب انتقال ہو گیا، قبر میں داخل کر دیا، لوگوں سے پوچھا کہ مجنون کی قبر کہاں ہے؟ وہاں گئی اور وہاں جا کر کہا چل اللہ کا شکر ہے تو نے اپنا ایک مکان تو بنا لیا، 2 گز کا مکان تو نے بنا لیا، کہ کڑکا تھا مجنون سے کہ تیرے پاس تو کمرہ بھی نہیں تھا، یا اللہ نے تجھے کمرہ تو دے دیا، اللہ تیری مغفرت کرے۔ تو یہ ہمیشہ مجنون جو ہے یہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا تھا۔ ماں باپ کہتے تھے خبردار گلی میں مت جانا، اگر گلی میں جاتا بھی تو ماں سے میں کیا کہتی؟ قیس۔ جیسے گلی میں داخل ہو رہا ہے تو اس زمانے میں ہماری جیسے گلیاں تو ہوتی نہیں تھی، دکھتا تھا یہ گلی، تو صرف اتنا کہتی قیس، بس وہ فوراً پلٹ آتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا میں اللہ کی بھی مانوں گا، رسول کی بھی مانوں گا، ماں کی بھی مانوں گا، باپ کی بھی مانوں گا۔ یہ اس پر میں قصہ سنا رہا تھا عبداللہ ابن عباس کا، کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے بہت بڑے محدث فقیہ زبردست، اور بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آ گیا۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے وہ ہم جیسے نہیں ہوتے تھے، آج اگر ہم مولوی کسی سے مسئلہ پوچھیں نا تو کہا اچھا میں کل آنا، میں ذرا کتابوں میں دیکھوں گا، فوراً جواب نہیں دیتے، کیونکہ اتنا علم ہمارا کمزور ہے۔ ہمارا دوسرے علماء، میں میری بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا بھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، مجھے کتابیں دیکھنی پڑے گی، لیکن عربوں کا یہ ہے کہ عرب علماء فوراً جواب دیتے ہیں۔ اب بھی اس وقت جو مسئلہ پوچھو، تفسیر کا پوچھو، میراث کا پوچھو، صرف کسی کا بھی پوچھو، فوراً جواب دیں گے۔ یہ معاملہ عبداللہ ابن عباس کا تھا۔ وہ بیٹھتے تھے درس دینے کے بعد، ہاں بھی کسی کو سوال کرنا ہے کرو، چنانچہ لوگ کرتے تھے سوال۔ یہ لڑکا بھی تھا، اس نے کہا میرا سوال ہے۔ فرمایا اہلاً و سہلاً، کیا سوال ہے؟ کہا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، اس سے مجھے بہت محبت ہو گئی اور میں سوچتا ہوں اس سے نکاح کرنے کی بات، تو میں نے جو ہے اس سے بات کی بھی، اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں کہا ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں۔ ابھی آدھا نکاح تو ہو گیا، لڑکی تیار لڑکا تیار، لیکن ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا۔ عربوں کے یہاں لڑکیوں کو بھگانے کی عادت نہیں، یہ اعلیٰ بلا ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور برما تک، لیکن عربوں کے یہاں کسی لڑکی کو بھگا کے لے جاوے، لو میرج کر لے، ایک قصہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم تو وہاں رہتے ہیں، ایک قصہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں کسی کو کوئی گھرانہ پسند ہے تو آ کر اس کے باپ سے کہے گا کہ بھائی آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا نا توکل علی اللہ، وہ کہے گا نہیں، واپس آ جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں لڑکیوں کو بھگا لیں گے، کبھی لڑکیاں لڑکوں کو بھگائیں گی، کبھی لڑکے لڑکیوں کو بھگا لیں گے، کبھی لو میرج کریں گے، یہ چیز وہاں نہیں۔ اور وہی چیز پاک صاف ہے، ہمارے یہاں جو پاک صاف نہیں، ہمارے یہاں گدلی ہے، گدلا خون ہے، پاک صاف خون والا یہ کام نہیں کرے گا۔ چنانچہ عربوں میں کئی اسی طرح سے میراث، کہ میراث کے مسئلے میں ہمارے یہاں بہت ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ کئی لوگ تو میراث لڑکیوں کو دیتے ہی نہیں، عورتوں کو دیتے ہی نہیں۔ عربوں میں یہ چیز، باپ کا انتقال ہوا، بقی میں دفن ہوا باپ، گھر پر آ کر سب سے پہلے میراث تقسیم کریں گے۔ فیکٹری ہے، فیکٹری بیچیں گے، فوراً جو ہے بہنوں کو سب کو میراث دیں گے۔ بہنیں کہیں گی مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ نے بہت دے رکھا ہے، تو ہماری طرح نہیں، جزاک اللہ،
بھائی اللہ تعالیٰ بھلو کرے تو نے ہمارا پر احسان کرو. اللہ کا حق اللہ نے حق رکھا. اس لیے آپ کو نصیحت کرتا ہوں میراث کے معاملے میں ڈنڈیاں مت مارو. میراث کے معاملے میں ڈنڈیاں مت مارو. علماء سے پوچھ کر برابر میراث دو ورنہ قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر کہتے ہیں میراث کا مسئلہ بیان کر کے میں تمہیں میراث کا مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. اتنی اہمیت اس عربوں میں یہ چیز یعنی کبھی کسی لڑکی کو بھگا کے لے کے نہیں جائیں گے کبھی کسی کا اور کبھی میراث کے معاملے میں ڈنڈے نہیں ماریں گے. باپ کے انتقال کے بعد یا تو باپ اپنے حیات میں دے دے گا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا معاملہ ختم. باپ نہیں دیتا تو میراث یعنی بقی میں کھڑے میرے سامنے قصے آتے ہیں بھائی عربوں میں رہتا ہوں تو میرے سامنے قصے آتے ہیں. وہ کھڑا کھڑا کہے گا شیخ یہ میری 2 بہنیں ہیں میری ماں ہے میرے والد کی دوسری بیوی یہ ہے تیسری بیوی یہ ہے اس کے یہ اولاد ہے آپ اب میری یہ پراپرٹی ہے اب اس میں تقسیم کرو. ارے بھی تیری تو فیکٹری ہے تیرا تو سارا اتنا دودھ کا بڑا کاروبار ہے مولانا کل ہی بیچ دوں گا میں مجھے جہنم میں نہیں جلنا. آج ہمارا ایمان ہے ایسا بھائی. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی ہماری شریعت میں آخر تک. یہ قصہ سننا میراث کی بات چلی اس میں مضمون پورا کرو. عورتوں کو میراث نہیں ملتی آخر تک کسی شریعت میں کسی دھرم میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی. ہندو میں نہیں ملتی یہودیوں میں نہیں ملتی نصارہ میں نہیں ملتی مجوسیوں میں نہیں ملتی. ان کے یہاں عورتوں کو میراث ہے ہی نہیں. ہمارے شریعت میں بھی نہیں ملتی تھی. لیکن مدینہ منورہ میں قصہ ہوا اوس ابن ثابت کا. اوس ابن ثابت جب شہید ہو گئے تو ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. بیوی جوان تھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے. وہ تو شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ منورہ. اب روایت میں یہ ہے کہ اوس ابن ثابت کے بھائی یہ بھابھی کے پاس آئے. بھابھی اوس کا مال بہت ہے آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ آپ عورت ہو. یہ 2 لڑکیوں کو نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں. لڑکے کو ملے گا کب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا ابھی یہ چھوٹا ہے. یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کر یہ بھائی چلے گئے. کھجوری بھی کھانا بھی جو بھی صاف پیسہ جو داگیرہ وغیرہ جو سب لے کے چلے گئے. اب بیچاری بیوہ گھر میں اکیلی 2 بیٹیاں 1 بیٹا 4 کس کو جا کر کہے. اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 دن 2 دن کے بعد اس گلی سے گزر ہوا اپنے کسی کام کی وجہ سے. یعنی حضور کو اس گلی میں جانا نہیں تھا لیکن کسی کام کے لیے جا رہے تھے تو اس گھر سے کے قریب سے گزرنے والے تھے. تو جب کسی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو مدینہ کے لڑکے لڑکیاں باندیا غلام ایک جملہ کہتے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ. اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے. تو بیوہ نے سنا تو بیوہ نے جلدی جلدی بچیوں کے کپڑے وپڑے پہنائے اچھے ڈھنگ سے اور بچے کو بھی پہنائے اور اپنے دروازے کے باہر بٹھائی اور خود پردے میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. جب حضور گزرے تو حضور نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں. تو غالباً حضرت عمر تھے یا کوئی اور ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ اوس کے بچے ہیں. آپ نے پورا کون اوس؟ میں کہا پرسوں شہید ہوئے ہیں. اچھا اچھا اوہو اوس کے بچے. حضور نے اسے اٹھایا پیار کیا سر پر ہاتھ پھیرا تو اندر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. اوس کی بیوہ نے. اب نے فرمایا وعلیکم السلام کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا حضرت ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. بات کرو. اوس کے بھائی آئے تھے اور سارا مال گھر کا لے گئے اور مجھے یہ کہا کہ تو تو عورت ہے تجھے تو کچھ ملے گا نہیں. یہ بچیاں ہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. بچہ ہے اس کو ملے گا کب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا. یہ کہہ کر سارا مال لے گئے. اب میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ اوس کے بھائیوں کو آپ بلائیے
اور بلا کر اتنا کہیے کہ سارا مال تم لے گئے ٹھیک ہے، میری یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ اور ان کو پالو پوسو بڑا کرو، ان کی شادی کراؤ، پھر میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، ہم دونوں ہماری زندگی گزار لیں گے۔ اتنی درخواست ہے، اتنا سننا تھا کہ حضور کھڑے کھڑے رونے لگے، خاموش ہو گیا، سانپ کاٹ گیا، بول نہیں سکے۔ اور حضور نے ایک جواب دیا، تیری بات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ حضور واپس ہو گئے، جانا تھا آگے۔ حضور نے کہا بس میرا دل ٹوٹ گیا، میری امت کی عورت کتنی پریشان، میری تو امت کی ہے۔ واپس ہو گئے، ابھی مسجد نبوی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ میراث کی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب یہ میراث کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اس کی بیوہ کو۔ اور اس کی بیوہ آئی، حضور نے روتے ہوئے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی کہ تیری وجہ سے میری امت کی قیامت تک کے آنے والی لڑکیوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کیا، فلاں کا مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ اب یہ ہے، اور حساب کر کے اللہ نے بھیجا۔ حساب کر کے کیوں بھیجا؟ ظہر کی نماز 4 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ عصر کی نماز 4 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ فجر کی نماز 2 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ مغرب کی 3 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ لیکن میراث کا پورا حصہ آسمانی کیلکولیٹر سے تیار ہو کر زمین پر آ گیا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اس میں چالاکی نہ کرے۔ اتنا پکا حساب کر کے بھیجا، لیکن پھر بھی ہم دھندلیاں کرتے ہیں، اس میں چالاکیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت عائشہ قریب میں تھی، تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا عائشہ کان قریب کر، بول نہیں سک رہا ہوں۔ کان قریب کیا، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی حمل سے ہے، جب میراث کا تک تقسیم کرو تم تو اس بچے کا بھی خیال رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے حصہ تقسیم کریں یا لڑکی کے اعتبار سے حصہ تقسیم کریں؟ تو ابوبکر نے اپنے مرض الوفات میں کہا ابھی تمہیں آن اکاؤنٹ جو لینا ہو وہ لے لینا، لیکن لڑکا پیدا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حصہ دینا، لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کے اعتبار سے حصہ دینا۔ اتنی رعایت رکھی گئی ہے میراث۔ میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک نوجوان لڑکی بیچاری برقعے میں آئی، ہماری برادری تھی، ہماری برادری کی عورتیں جو گول برقع پہنتی ہے، وہ آئی، کہا مول صاحب تھوڑی بات کریے سے تمہارا جی۔ اتنی گجراتی سمجھ جاتے ہو نا آپ لوگ کہ مول صاحب تھوڑی بات کریے سے تمہارا جی۔ بیٹا تو کون نام نہیں بتاؤ، ماں باون تمہیں اوڑکھوس ہو، ہماری ماں نے بھی اوڑکھوس ہو، ہمارا بھائیوں نے اوڑکھوس ہو، بدا سب کو تم پہچانتے ہو، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گی۔ تھوڑی سا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ بیٹا اب تجھ سے میں مسجد میں کیسے بات کروں، یعنی مسجد میں میں کیسے بات کروں، یہاں تو سب لوگ ہوتے ہیں۔ اگر مول صاحب تھوڑی بار باہر آؤ، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ، میں آپ کے کان میں کہہ دیتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ایک کام کر، تو مجھے لکھ کر دے دے۔ مول صاحب میں لشین بھی نہیں آؤں، میں لکھ کے بھی نہیں دوں گی، کیونکہ میری تحریر اگر پکڑی گئی تو میرے لیے پریشانی ہوگی۔ میں صرف آپ کے کان پہ کہہ دیتی ہوں، پھر آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا۔ اچھا چل بیٹا، میں نے میرے بچوں میں سے میرا جنات رہتا ہے جو میں نے کہا چلو مجھے اب میرا چلنا کرنا بھی دشوار، 2 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، لے گئی، لے جا کر کہا کہ مولانا فلاں فلاں کی میں بہن، فلاں کی بیٹی، اب میں سب خاندان کو جانتا تھا۔ یہ میرے بھائی لوگ آئے میرے پاس ایک پوٹلی لے کر، چالاک بتا رہا ہوں، چالاک پوٹلی لے کر آئے، بھائی آپ پوٹلی پر ہاتھ مکو، قبضو کرو، قبضو کے نام پاشی آلو، سمجھ گیا؟ ارے اتنا تو سمجھ گیا نا، یہ پوٹلی پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر قبضہ کرو، قبضہ رکھ کر کے بھی واپس دو۔ بھائی شو سے یہ کہا ورسوں سے 5 کلو ہونو سے، کتنا؟ 5 کلو سونا، تمہیں 5 کلو ہونو شو کرو سمائے بولو، اب تمہارے حصے میں 5 کلو سونا آیا ہے، تو 5 کلو سونا تم کیا کرو گی؟
اب آپ قبضہ کر کے ہمیں دے دو تاکہ یہ مولانا جو ورثے کا حساب بتاتے ہیں وہ حساب میں مبتلا نہ ہو. تو مول صاحب یہ ورثہ تھا اس طرح کا بھی ورثہ ادا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتا. تو مول صاحب شو کروں میں نے بیٹا تو فکر مت کر تارا بھائی نے تھوڑ گاڑی نوکری انشاءاللہ અને તણો કોઈ કહેવાના નથી તારા પણ કોઈ આવે બી નહીં તારા પણ 5 કિલો હોનું આવશે તો આડીવળી વાપરજે બસ ધનથી ધંધે લગાડજે या कोई कर दे तू आड़ीवड़ी मत था जी अरे तू आगे भी से मत होना तेरा हक है तेरे भाई मैं समझा दूंगा. तो मैंने फ़ोन किया भाई कभी कि 5 किलो होना चाहिए भाई. अरे बोल सकता मन कह नहीं हमारे फरिश्ता है कैसे भाई हमारे पास जिन्नत भी से तुम्हारा अंदर ताकत से जहन्नम में आग बर्दाश्त करवानी આવી રીતે હક અદા થતો નથી. અલ્લાહથી દિયો અલ્લાહથી ડરો કાયમ કેટલો માલ ભેળો કરશે ભાઈ તમે माल भड़ो कर अल्लाह से मुठो अतार से वो भी समझदार आदमी थे. उन्होंने कहा मौलाना गलती होगी. गलती नहीं मेरे सामने तुम्हारी बहन को बुलाओ मेरे सामने दो इसलिए कि आपके ख़ानदान का मुझसे ताल्लुक़ है और अगर आपने नहीं दिया तो मेरा आपसे सिर्फ दुआ सलाम उसके अलावा कोई नहीं. तुम्हारे घर के भी नहीं आऊँगा तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा. अरे ना मौलाना आपको हमारे घर तो आना पड़ेगा आपको हमारा खाना खाना पड़ेगा. मैंने कहा सब मंजूर लेकिन ये अदा करो. आप अदा किया मुझे. तो आपको भी कहता हूँ हेरा फेरी मत करना. बच्चियों का हक अदा करो लड़कों का हक अदा करो माँ का हक अदा करो बेटों का हक अदा करो वरना अशर के मैदान में पकड़े जाओगे. अल्लाह ने हिसाब किताब करके भेजा है. उलमा से पूछो. अब अल्लाह का शुक्र है हमारी बिरादरी में कुछ लोग अब ऐसे पैदा हो गए हैं तो जो बराबर विरसा बराबर हिसाब किताब करके देते हैं. अब भी बहुत अरे मेरे सामने एक आदमी अपनी माँ को कह रहा है अरे माँ तुम्हारा पेशे की शू जरूरत है. बहन को कह रहा है अरे भाई तारे पेशे की शू जरूरत है. लो भाई आपको जरूरत है उसको जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं हो लेकिन अल्लाह का हक है. इसलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बार बार कहा हुजूर ने फरमाया मुझे डर है मेरी उम्मत की औरतों पर कि उनका हक मारा जाएगा. हक मत मारो अदा करो. और अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांगो हिसाब किताब निकालो. अगर बाप का इंतकाल हो गया आपने विरसा नहीं दिया है आज ही हिसाब किताब निकालो. क़यामत के दिन बड़ा सख्त दिन है. जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक आग है. अदा करोगे इंशाअल्लाह भाई. इस पर मैं किस्सा सुना रहा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास का. तो वक्त हो रहा है मेरा. वो सामने आकर कहा कि हज़रत मदीना मुनव्वरा में एक लड़की है मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो मैं चाहता हूँ शादी करूँ वो भी तैयार है. तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा सुम्मा माज़ा हाँ बता फिर आगे क्या हुआ. उसने कहा हज़रत मैं माँ बाप के पास गया तो उन्होंने इनकार कर दिया. नहीं हमारी बच्ची का तो हमने निकाह मंगनी किसी और जगह तय की है हम नहीं करेंगे. मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा अदब के साथ शायद हाँ हो जाए. एक आदमी का इंतजार रहता है तो फिर क्यों खड़े हो ये मैं जा रहा हूँ आप जाओ. हमारा इरादा नहीं. एक पठान साहब थे पठान साहब वो अपना मांगा लेकर किसी को वहाँ गए तो पठानों में तो गैरत बहुत होती है. तो पठान ने क्यों आए आपकी लड़की से निकाह करना. तो पठानों ने मिलकर के मारा उसको. जब बहुत मारा तो मार खाते खाते कह रहा था ना ही समझो ना मैं ना ही समझू ना. अरे तुझे मार क्यों रहे शादी करने से तुझे मारते क्यों हो भाग यहाँ से. वो मार खा रहा है और नीचे पड़ा पड़ा अच्छा मैं ना ही समझो ना आप निकाह करना नहीं चाहते हो ना तो मारते क्यों हो तुझको. तो ये भी जो नौजवान था खड़ा रहा. तो बाप ने कहा भी आप जाओ हमारा इरादा नहीं है. थोड़ा धक्का जो निकल गया. हजरत एक हफ्ते के बाद पता चला कि उस लड़के का निकाह हो गया और मदीना मुनव्वरा में निकाह हो गया. अब साहब मुझे तो जुनून चढ़ा. ये मसला पूछ रहा है अब्दुल्ला इब्न अब्बास से. जुनून चढ़ा निकाह हो गया. एक हफ्ता पहले मुझसे बात करती थी खत लिखती थी जो भी उस ज़माने की जो तरतीब थी. लेकिन अब जो है ये गैर की होगी. तो मुझे जोश आया तलवार ली उसके घर में दाखिल हो गया और उसको कत्ल कर दिया लड़की को. अब मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे माफ़ी की कोई शक्ल है कि नहीं. ये नौजवान कह रहा मेरे माफ़ी की कोई शक्ल है कि नहीं.
تو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے؟ مہلن مہلن، نہیں کھڑا رہے. وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ مہلن مہلن، نہیں کھڑا رہے. تیری ماں زندہ ہے؟ کہ نہیں. تیری خالہ زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر الاستغفار، استغفار بہت کر، توبہ بہت کر، نیکیاں بہت کر. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کو پیچھے لگا دو. یہ نیکی گناہ کو بھگا دی. کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کو پیچھے لگا دو. تو گناہ جو ہے نا یہ چھوٹی بہن ہے اور نیکی جو ہے یہ بڑی بہن ہے. تو بڑی بہن مار کے بھگا دی، وہ فوراً بھگا دے گی. اور اچھے کام کر، استغفار کر، توبہ کر، قرآن پڑھ، سورہ اخلاص پڑھ، درود شریف پڑھ، یہ کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اچھا وہ نوجوان تو چلا گیا. اب جو چلا گیا تو عبداللہ ابن عباس کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا، خالہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے اور ایک جملہ کہا میں نے قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ بیٹا بیٹی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، ماں کا پاؤں پکڑ لے، باپ کا پاؤں پکڑ لے، باپ کا دل خوش کر دے، ماں کا دل خوش کر دے، اس وقت اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. صاحب حضرات کو درخواست کرتا ہوں کہ یہ نیکی بھولنا مت. چوک ہو گئی ماں باپ سے معافی مانگو، اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیکوں میں شامل کرے گا. جب آپ یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا اور نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، 10 گنا بڑی جنت. اور وہ جنت دنیا کے باغات کی طرح نہیں ہوگی. 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. کتنی حوریں بھائی؟ 70-72 حوروں سے. اور وہ حوریں دنیا کی بیوی جیسی نہیں. دنیا کی بیگم کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا، لیا برقع، چلی میں کے تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. وہ جنت کی جو حور ہوگی نہ ان کے کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ جنتی ادنا درجے کا جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی نا ویلکم کہنے کے لیے 40 سال تک دیکھتا رہے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے ڈورے دیکھ رہا ہے، اس کی گردن دیکھ رہا ہے. وہ پانی پیے گی تو پانی گزرتا ہوا دکھائی دے گا کہ پانی جا رہا ہے. اس حور کا دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے. جیسے کانچ کا گلاس ہوتا ہے، آدھا گلاس ہے پانی، پاؤ گلاس ہے، پونا گلاس ہے، دکھائی دیتی ہے. تو دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر محبت شوہر کی بطور پیمانے کی دکھائی دے گی اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. یہ دل کہے گا، دل، زبان نہیں. زبان تو جھوٹ بولتی ہے، صحیح بولتی ہے، غلط بولتی ہے. زبان تو سچ بھی بولتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے. دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. تب داہری طرف حور کے اوپر وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ مجھے دیکھ. اب داہنی طرف والے کو یوں دیکھ رہا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا اور 40 سال تک دیکھتے رہے گا. اس کے دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. کتابوں میں لکھا ہے یہ جو آواز آئے گی آئی لو یو کا وہ دوسری حور نہیں سنے گی، یہ خود سنے گا. دوسرے جو سامنے ریسپشن میں کھڑی ہے نا وہ نہیں سنے گی، یہ خود سنے گا. اور آپس میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں. 80 سال ہو گئے. اب بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے، گردن میں کوئی تکلیف نہیں. آپ باہر چلے جائیے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ کھڑے کھڑے 40 منٹ دیکھیے، انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے.
પોતાને ગાંડો થઈ ગયો છું તો સુધી ગયું છે, ઊભો ઊભો જુએ છે. ત્યાં ગાંડો થઈ ગયો છું કે ઊભો ઊભો જુએ છે. वहाँ वो चीज नहीं, यानी 40, 80 और 40, 120 साल से मैं देखने के लिए नहीं गया. ऐसे नेमतें अल्लाह ने जन्नत में तैयार की हैं. माला आइन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर. आँख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, किसी के दिल पर उसका वहम गुमान नहीं गुजरा. ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी है. जन्नत में कोई नहीं आएगा कहने के लिए चलो 3 चिल्ला जमात में, 3 चिल्ले की छुट्टी, चिल्ले की छुट्टी, मस्जिद जमात की छुट्टी, कि वहाँ नमाज भी नहीं पढ़नी, मर्दों के लिए दाढ़ी भी नहीं, औरतों के लिए बुर्का भी नहीं. हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह कहाँ पूरी करेंगे भाई? जन्नत. हर लाइन की ख्वाहिश. मर्द जो होगा, मर्द 60 हाथ लंबा, 60 अज़रा. आदम अलैहिस्सलाम का हाथ लंबा चौड़ा. मैंने एक पता बयान किया, किसी साथी ने, मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा 60 हाथ इतना लंबा चौड़ा देख, अपना ये 5-6 फीट जो है यही ठीक है. मैंने कहा बेटा वो जो तेरी बीवी होगी तो वो भी 60 हाथ की होगी. तो अगर 5-6 फुट का होगा और वो 60 हाथ की होगी तो तुझे अपने जेब में बिठा देगी, वो जेब में बिठा देगी, इसलिए तू होगा बटका और वो होगी लंबी. वो तवाज़ुन अल्लाह ऐसा रखेगा, उसका भी वही कद, इसका भी वही कद. मक्तूबुन इस्मुका अला सदरिहा व मक्तूबुन इस्मुहा अला सदरिक. जन्नती का नाम हूर के सीने को भी लिखा हुआ होगा, हूर का नाम जन्नती के सीने को भी लिखा हुआ होगा. किसी किस्म का कोई टेंशन जन्नत में नहीं होगा. हाँ, नमाज का जब वक्त आएगा तो हर नमाज के वक्त में अल्लाह ताला एक जोड़ा हदिया भेजेंगे. फरिश्ते सलाम करेंगे, अल्लाह सलाम करेंगे. हदीसों में आता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहेंगे पहले दावत करेंगे जन्नत के आदम अलैहिस्सलाम, फिर दावत करेंगे नूह अलैहिस्सलाम, आखिर में दावत करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अरे बताओ जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? दावत में इंशाअल्लाह दावतें होंगी. अल्लाह ताला कहेंगे जिब्रील से, जिब्रील सबने दावत कर दी, अब चल मेरा दस्तरखान लगा. अब अल्लाह का दस्तरखान लगेगा. सारे के सारे बैठ गए. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक सारे जन्नत, मर्दों की दावत होगी, औरतों की दावत नहीं होगी. जाके सुनाना मत इजरावल से भागना पड़ेगा मुझे. औरतों की दावत नहीं होगी, सिर्फ मर्दों की दावत होगी. रिजाल का जुमला आता है, मर्दों की दावत. हर एक की सीट बैठ मुकर्रर, अपनी सीट पर जाकर बैठेगा. जैसे हवाई जहाज में सीटें होती है, वहां पर सीट मुकर्रर, नाम लिखा हुआ है, लेकिन ढूंढने की जरूरत नहीं. अल्लाह ताला दिल में ही कह देगा कि ये जाना है तुझे, ये आ जाना है. वो आदमी का कदम उसी तरफ चलेगा. वहां पर जो बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा कि बोर्डिंग पास लो और सीट पर जाके बैठो ना. सब सीट पर बैठे. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक सारे आ गए, मैं क्या वैरायटी पेश करूं? तो अल्लाह ताला ऊपर से ऑर्डर देंगे फक्के हो, मतलब फल खिलाओ. पहली वैरायटी जो होगी वो क्या होगी भाई? फल. अल्लाह पाक फल खा चुके. अब ये कहा वस्क़ूहुम, अब जूस पिलाओ. ये दूसरी वैरायटी. अल्लाह पाक जूस भी पी लिया. अब का अतइमुहुम, अब खाना खिलाओ. खाना भी खा लिया. अल्लाह पाक अब का वक्सूहुम, अब एक एक जोड़ा हदिये में पेश करो. वो जोड़ा इतना कीमती होगा कि उसका एक डोरे की कीमत आसमान और जमीन का खजाना मिलकर अदा नहीं कर सकती. हदिया आएगा अल्लाह की तरफ से, लिखा हुआ होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान. अल्लाह पाक जोड़ा भी दे दिया. अब कातिरुहुम, अब खुशबू दो. अब जिब्रील अलैहिस्सलाम कंटर लेकर आएंगे. पाव तोले की चारली नहीं होगी. पाव तोला वो भी मजमुआ, पाव तोला वो भी चारली, पाव तोला वो भी बुरुट. बड़े बड़े कंटर, किसके? मुश्क के, अंबर के, ऊद के, गुलाब के, बड़े बड़े कंटर ये दिए जाएंगे. अल्लाह पाक मैंने खुशबू भी दे दी. अब
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی ان سے پوچھو کیا خواہش ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آفر کر رہے ہیں تمہاری کیا خواہش ہے. تو جنتی ہم سب کیا کہیں گے؟ بھئی ہم تو ہمارے علماء سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے، وہاں مشورہ ہوگا کیا مانگے. آفر ہے اللہ کی طرف سے تو مانگنی چاہیے، کیا مانگے. یہ کہا یہ طے ہوگا وہاں مشورے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ اب تو اپنا چہرہ دکھا دے. ہاں تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہیں گے؟ یا جبرائیل ارفع الحجاب، نورانی پردہ ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی؟ ایک پردہ ہٹا موسیقی بجے گی، دوسرا پردہ ہٹا موسیقی بجے گی، تیسرا پردہ ہٹا موسیقی بجے گی. 70,000 اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہماری طرف اور سب سے پہلے اللہ ہمیں کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے. اور جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں اگر موت ہوتی تو اللہ کا چہرہ دیکھتی ہمارے کلیجے پھٹ جاتے، ہم مر جاتے. تو ہم اللہ کو جواب میں کیا کہیں گے؟ پہلے دن آنکھیں کھلی کیوں کھلی؟ اللہ خود کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. قرآن میں ہے نا سلام قولا من رب الرحیم، یہ مطلب اس کا. السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. تو اللہ کو وعلیکم السلام ہم نہیں کہہ سکتے، یہ وعلیکم السلام میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ ہی سے چلی ہے، آپ ہی بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. تو ہم سارے کے سارے کہیں گے اللہ بہت جنت میں لایا ہے، ہمیں نکال کر دیجیے یہاں سے. تو اللہ کیا کہیں گے؟ میں نے میرے قرآن میں لکھا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. تم آئے اب تم نہیں نکلو گے. کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے، تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا دو، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی راز کی بات کریں. اللہ کہیں گے آج قریب. اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سن لے گا، یہ بھی سن لے گا، یہ بھی سن لے گا، یہ بھی سن لے گا. اللہ کہیں گے آؤ قریب، آؤ قریب، آؤ قریب. پھر تم لوگ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. اللہ قریب. آپ بتاؤ کیا پرائیویٹ بات؟ اللہ بات تیرا قانون ہے کہ جہنم میں جا کر جو جنت میں آتا ہے تو پیچھے تختی لٹکی ہوتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے یہ جہنم میں جا کر جنت میں آیا ہے. اللہ بھاگ ہماری تختیاں لٹکی ہیں، ہم جہنم میں تھے پہلے، اب آ گئے ہیں یہاں. تو اللہ بھاگ ہمیں بہت شرم آتی ہے. جنت میں جہاں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تختے تو پوچھتے ارے جہنم کیسی تھی، وہاں کے ڈنڈے کیسے تھے، وہاں کے سانپ کیسے تھے، وہاں کی آگ کیسی تھی. اللہ بھاگ ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ ذرا یہ تختیاں ہماری ہٹوا دو. اللہ تعالیٰ جبریل سے کہیں گے یہ تختیاں ہٹاؤ ان کی، وہاں ان کی چھٹی ہو جائے گی. دوسرے لوگ آئیں گے اللہ بھاگ ہمیں کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے. آپ بتاؤ اللہ بھاگ کوئی سنے تھے، بتاؤ بتاؤ کیا بات کرنی. اللہ بھاگ ہم تو جنت میں آئے ہیں بغیر ویزے کی، ہیرا پھیری کر کے آئے. کیا مطلب ہیرا پھیری کا؟ یہ کہا اللہ بھاگ حشر کے میدان میں آپ کا اعلان ہوا کہ جنتی جنت میں جاؤ تو بھیڑ بھاڑ تھی تو ہم تو جہنمی تھے لیکن ہم بھی گھس گئے. یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ اعلان کریں گے جنتی ہو جنت میں جاؤ تو کچھ جہنمی ہوں گے، وہ یہاں سے پکڑ جائے گا، کوئی یہاں سے جائے گا، کوئی یہاں سے اندر جائے گا. فرشتے روکیں گے ارے بھائی تم تو جہنمی ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا یہ تو ہمارے اللہ کی جنت ہے، تمہاری جنت تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. فرشتے شکایت کریں گے اللہ بھائی یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بغیر ویزے کے جا رہے ہیں، بغیر. اللہ کہیں گے میں جانتا ہوں دنیا میں نے ان کے ایپ پر پردہ ڈالا، یہاں بھی پردہ ڈالوں گا. یہ اب میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ دنیا میں نے ایپ پر پردہ ڈالا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جا رہے ہیں بغیر. اللہ بھائی ہم لوگ وہیں ہیں. تو اللہ کہیں گے چلو میں انہیں مستقل پاسپورٹ دے دو یہاں پاسپورٹ یا نا. فرشتے کہیں گے بھی ان کا سارا کا سارا ٹھکانہ کر دو، ان کو بھی جنت الاؤٹ کرو. اب جو ہے واپس ہوں گے ہم. یہ بہت لمبی حدیث ہے، جو میں نے کتاب لکھنے ہوتی ہے جلد 5
یا جلد 4، یہ دونوں جلدوں میں سے کسی میں نے لکھی ہے. کنواری لڑکیوں کی بارش ہوگی، کنواری لڑکیوں کی. اب نکلیں گے، نکلتے اب سنو، یہ اگلی بات جو اپنی بیویوں کو جا کر سنا نا، وہ بہت خوش ہو جائے گی. کھانے پر مرد ہیں، عورتوں سے دھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، یہ میں شارٹ کر رہا ہوں، 8:20 پر اذان ہے، اس کے لیے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن بعد میں سمجھ لوں گا انشاءاللہ. تو روایت میں ہے کہ جب نکلیں گے، جب نکل کر جائیں گے تو ایک بہت بڑا مول آئے گا. مول کے اوپر سے گزریں گے، فرشتے بیٹھے ہیں، خوبصورت قسم کی تصویریں. ارے آ تصویر بہت ساری ہے یار، آ فوٹو بہت ساروں ہے. انوبھو تو فرشتہ کہے گا سبحان اللہ. انوبھو تو کہا الحمدللہ. کہ انوبھو لا الہ الا اللہ. تو انوبھو کہ اللہ اکبر. تو دنیا میں ایک کلمہ بہت بڑا تھا تو کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتہ کہے گا پوری دکان لے جا بھائی. اب کھڑا کیا کہے گا اللہ کو؟ اللہ کو کہے گا اللہ بھائی میرا چہرہ تو کر دیا ایسا، اور میری بیوی کا چہرہ کر دیا ایسا. تو جہاں اللہ کا دیدار ہوا تھا نا میدان میں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کن کو منتقل کریں گے. اللہ تعالیٰ آخری ہدیہ دیں گے، الیوم انتقلت صفتی کن الیکم. آج میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر رہا ہوں. دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. اب وہ کہے گا میرا چہرہ ایسا بن گیا، کہ میرا چہرہ ایسا بن، میری بیوی کا چہرہ ایسا بن گیا. اب یہ آدمی، ہم لوگ انشاءاللہ اپنے محل میں جائیں گے، اپنے بنگلوں پر، اور دل میں کیا خیال ہوگا؟ آج تو بنگلے پر جاتی بیوی کو چھیڑنا ہے. اور بیوی کو کیا چھیڑنا ہے؟ یہ چھیڑنا ہے کہ اللہ کا دیدار کر کے آئے ہم. تم عورتوں کی دعوت نہیں کی اللہ نے، ہم مردوں کی دعوت. تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بنگلے کے باہر کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوگا تو عام موسیقی بجے گی اس کے بنگلے میں، لیکن شوہر جب جا کے کھڑا ہوگا تو عجیب و غریب قسم کی موسیقی بجے گی. بیوی سمجھے گی کہ شوہر آیا ہے. جیسے رنگ ٹون ہوتی ہے، رنگ ٹون، بیگم کے رنگ ٹون الگ، پارٹنر کے رنگ ٹون الگ ہے، بیٹی کی رنگ ٹون الگ ہوتی ہے، الگ الگ. تو وہاں پر بھی رنگ ٹون الگ الگ. اب وہ جہاں کھڑا ہوا تو بیگم سمجھے گی کہ شوہر آیا. چنانچہ بیگم جا کے دروازہ کھولے گی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دونوں مصافحہ کریں گے. مصافحہ کرتے کرتے، بات کرتے کرتے نکل تو شوہر کیا کہے گا؟ آج تو ہم نے اللہ کا دیدار کیا. تو بیگم کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا. اللہ کا چہرہ دیکھا ہم نے. بیگم یہ زیادہ اثر نہیں لے گی، ایک چٹکی لے گا. ارے کچھ عورتوں بول، خالی ماشاء اللہ بولتی ہے. کچھ عورتوں بول، یعنی کچھ عورتیں بات کر، وہ کہیں گے نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیدار کیا ہم نے. بیگم کہے گی الحمدللہ. میں کیا پہنچ کے آگے، یہ ہمارا اتنا بڑا مقام. عورت کہے گی کہ تمہارا اتنا بڑا مقام ہے، تم سے زیادہ اللہ نے ہمیں عزت دی. کیا عزت دی؟ یہ کہا اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا اے میرے نیک بندیوں مجھے دیکھ لو، میں تمہارا اللہ ہوں. تم کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میدان میں بلایا، اور ہم کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بلایا نہیں، خود چل کر آئے. یہ دیندار عورتوں کی عزت ہے. بس ایک حدیث کہہ کر بات سنا دوں. جنت میں لڑائی بڑائی نہیں، لیکن کبھی کبھار جنت کی حوریں اور جنت کی دیندار عورتیں نوک جھوک ہوگی. نوک جھوک، ڈنڈا نہیں، مارم ماری نہیں، نوک جھوک. کبھی یہ کہہ رہی کبھی کہہ رہی. حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. بات پہنچے گی اللہ کے دربار تک تو اللہ تعالیٰ داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتوں کو کھڑا کریں گے، بائیں طرف حوروں کو کھڑا کریں گے، اور سارے انبیاء سارے جنتی ایک طرف کھڑا ہو کے جب یہ مقدمہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن پر زائد بال نہیں، ہمیں کسی نے جنا نہیں، یعنی کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی ہے، تیرے امر کن سے ہم پیدا ہوئی ہیں، اور مشک ہمارے بدن میں ہے، عنبر ہمارے بدن میں. تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پر. اللہ کہیں گے خاموش رہو خاموش رہو، ان کو بول لینے دو، اگلو مت، نگلو، سنو ان کے بات کو، ابھی خاموش رہو. لیکن عورتوں کی عادت تھوڑی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، جواب دینے کی، بولنے کی.
تو نگلو اگلو میں. اب یہ حوریں اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے. جب پوری فضیلت بیان کر چکے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ حوریں کہیں گی اللہ پاک سارا اسٹاک ختم ہو گیا، ساری دلیلیں ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف. ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ہم نے روزہ رکھے ہیں، انہوں نے روزے نہیں رکھے. ہم نے گرمی میں روزہ رکھے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، حوروں کو کیا پتا. ہم نے بچے جنے ہیں، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتا. ہم نے ہمارے شوہروں کو تیرے راستے میں بھیجا ہے، شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، پیچھے بچوں کو بیویوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کیا پتا. ہم نے حج کیا، ہم نے عمرے کیے، انہیں کیا پتا حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ آخر میں حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ تو دیندار عورتیں کہیں گی نہیں. سامنے کون کھڑی ہیں؟ حضرت عائشہ امہات المومنین، سلف صالحات، یہ ساری کھڑی ہیں. پیچھے ساری دیندار عورتیں ہیں، ویراول کی دیندار عورتیں، بمبئی کی دیندار عورتیں جو جنت میں گئی ہیں سب. اور اس میں قیادت کون کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ بات کر رہی ہے اللہ سے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے اللہ اللہ کا مطلب دھیان سے سنو، یہ آواز پورے جنت میں گونجے گی. دھیان سے سنو، سارے کے سارے لوگ اعلان سننے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں فیصلہ کرتا ہوں دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر غالب ہیں، وہ فضیلت والی ہیں. حوروں کی فضیلت نہیں ہے، دنیا کی دیندار عورتوں کی فضیلت ہے. ماں عائشہ یہ حدیث بیان کر کے کہتی تھی بڑی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب ہو جائے گی. بڑی زوردار ہیں دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب، جنت میں حوروں پر غالب. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو انشاءاللہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. تو اللہ تعالیٰ 10 بنگلے روزانہ تیار کرے گا ہمارے. کتنا تیار کرے گا بھائی؟ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میری تصویر. جو میں تصویر، 2 تصویر کسی ایک دائیں طرف دوں گا، ایک بائیں طرف دوں گا. اچھا تو یہ کہ امام صاحب کا ہے یہ ہے وہ مؤذن صاحب ہے، لے کے والا مؤذن صاحب. جاندار، شاندار، دیندار، مالدار، یہ لو سورہ ہے میں نے آپ کو دیے. وہاں کہاں دی تھی؟ تو یہ بڑے بھی ہمارے اچھے ہیں، یہ بیٹھے تھے دوپہر کو بھی تھے وہاں پر. یہ آپ کو ہدیہ دے دی میں نے. یہ پیسہ بھی بہت لائے گی، گھبرانا مت، پیسے کی ضرورت ہے نا، یہ نوٹیں بہت لائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب دے گا. 100 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ 10 محل اللہ تیار کرے گا. اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے. اگر مجھے اپنے دعا میں یاد رکھو گے، میرے دعا میں پارٹنر رہو گے، کرو گے انشاءاللہ. اب بقیہ جنت کی تفصیل انشاءاللہ جنت میں جا کے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب دین کا کام کرو گے، سارا مجمع نیت کرے ہم دین کا کام کریں گے کو انشاءاللہ. اب پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم نے اتنا پڑھا، ہمارے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے ہمیں نیکیاں دی. اسے پڑھتے رہو، چلتے رہو، اور 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. انشاءاللہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اللہ اٹھا کر بنگلے میں بھیج دے گا اس کو. لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کرتے کرتے صرف جو ہے، جیسے میں نے کہا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، تو ایک آدمی 24 گھنٹہ صدقہ ہی دیتا تھا، نہ نماز کا نہ قرآن کا. نہیں، نماز پڑھنی ہوگی، قرآن پڑھنی ہوگی ساتھ میں. اسی طریقے سے سارے دن کے کام کے ساتھ یہ 100 مرتبہ پڑھنا پڑو گے انشاءاللہ. اب دیکھو میں مختصر دعا کرا دیتا ہوں. دعا کے بعد میں سلام کروں گا، سلام کے بعد میں مصافحہ نہیں کروں گا. میں تھکا ہوا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، مصافحہ نہیں کرتا ہوں. آپ صرف مجھے یہ جگہ دے دینا تاکہ میں میری منزل میں پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دونوں جہان کے حاجات کے غیر سے تکفل فرما، دونوں جہان کے ضروریات کے غیر سے تکفل فرما، اے اللہ پورے ایران والوں کو قبول فرما، اے اللہ انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا تو ان کو کھلا ان کو پلا، اے اللہ بنا بلکہ ذرے ذرے کو قبول فرما، پورے ہندوستان کے ذرے ذرے کو قبول فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، جس کرم سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیادت کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرماتے ہیں، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر ملان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔